75 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282۔ ہم نے آدھی آیت پڑھ لی تھی اور الگ گھبراہٹ پڑھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحے کی آخری آیت، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا
اور گواہ انکار نہ کریں اذا ما دعوا جب انہیں بلایا جائے یعنی گواہی کے لیے، ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا، اور نہ انکار کرے ان تكتبوه یہ کہ لکھے اس کو صغیرا او کبیرا تحریر چھوٹی ہو یا بڑی ہو الی اجل ایک مقررہ مدت تک، ذالکم اقسط عند اللہ یہ تمہارے لیے زیادہ انصاف والی ہے اللہ کے نزدیک، واقوم للشہادہ اور زیادہ درست ہے گواہی دینے کے لیے، وادنا اللہ ترتابوا اور زیادہ قریب ہے یہ کہ تم شک میں نہ پڑو، الا ان تکون تجارتا مگر یہ کہ تجارت حاضرتا حاضر ہو، تدیرونہا جس کو تم لیتے دیتے ہو لین دین کرتے ہو، بینکم اپنے درمیان، فلیس علیکم جناح بس نہیں ہے تم پر کوئی حرج، اللہ تکتبوها یہ کہ تم اسے لکھو، واشہدوا اذا تبایعتم اور گواہ بنا لو اذا تبایعتم جب تم لین دین کرو یعنی خرید و فروخت کرو، ولا یضار کاتب ولا شہید اور نہ تکلیف پہنچاؤ کاتب کو یعنی لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ گواہوں کو، وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ اور اگر تم ایسا کرو گے فَإِنَّهُ بے شک تم گناہگار ہو گئے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ رب سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ جس نے تمہیں لکھنا سکھایا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ گزشتہ آیت کے اندر کل ذکر کیا گیا تھا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، اور کل ہم نے اس کا آدھا ٹکڑا پڑھا تھا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے تین چیزوں کو بیان فرمایا جب بھی تم تجارت کرو لین دین کرو تو اس سے پہلے وقت کو مقرر کر لیا جائے کہ ہم نے کس وقت تک یہ کام کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس کام کو اس تجارت کو اس قرض کو تحریر کی شکل کے اندر لاؤ اسے لکھا جائے، اور پھر تیسرا کام یہ ہے کہ فرمایا اس کے اوپر تم گواہ بنا لو، چاہے تم قریبی رشتے دار کے ساتھ کر رہے ہو، دوست کے ساتھ کر رہے ہو، عام انسان کے ساتھ کر رہے ہو۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ انسان کا کوئی دوست ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے یا کوئی اور عزیز ہوتا ہے، ہمسایہ ہوتا ہے، تو کہتا ہے دل کے اندر بات تو آتی ہے لکھ لیں، لیکن پھر کہتا ہے کہ میں جب اسے کہوں گا کہ لکھ لو یہ ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں سے میرے اوپر اعتماد نہیں ہے، اعتماد ہے لیکن یہ سنت ہے، اب تو یہ امر کا صیغہ ہے، وجوب کے لیے ہے، اور میں اگر دونوں نہیں لکھیں گے بار بار مسائل بنتے ہیں تو دونوں گناہگار ہوں گے۔ تو اس آیت کا ہم نے ایک ٹکڑا پڑھ لیا تھا۔ دوسرے کے اندر اللہ نے فرمایا ولا یأبى الشهداء فرمایا جب گواہوں کو بلایا جائے گواہی دینے کے لیے تو وہ انکار نہ کریں بلکہ انہیں فوراً حاضر ہونا چاہیے، ولا تسأموا اور فرمایا اکتائے نہ لکھنے والا صغیرۃ او کبیرۃ تحریر چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہ نہ کہے یہ تو چھوٹا سا کام ہے اسے لکھنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ لکھنا چاہیے الی اجل ایک مقررہ مدت تک۔ اللہ رب نے فرمایا ذالکم اقسط یہ لکھنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ انصاف کے زیادہ قریب ہے تمہارے لیے بھی اور اللہ رب العزت کے ہاں بھی، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ اور گواہی دینے کے لیے بھی یہ زیادہ درست ہے۔ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ گواہوں کو وہ ایماندار ہوتے ہیں لیکن ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد انہیں بھول جاتا ہے کون سی تاریخ تھی کیا معاملہ طے ہوا تھا، تو ان کے بولنے کے اندر گواہی دینے کے اندر گڑبڑ ہو جاتی ہے، آگے پیچھے الفاظ ہو جاتے ہیں، اور اگر تحریر لکھی ہوئی ہوگی تو انہیں پتہ ہوگا کہ ہم نے اس چیز کی گواہی دی تھی، اس چیز کے گواہ بنے تھے، پھر وہ ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک بیان کریں گے۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا اور سننا یہ اس کے بھی زیادہ قریب ہے کہ یہ کہ تم شک کے اندر پڑو۔ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان جب لکھتا نہیں ہے پھر ایک دوسروں کے بارے میں شروع کو شبہات پیدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے وہی جو انسان کا دوست ہوتا ہے جو انسان کا بھائی ہوتا ہے اگر دل زبان سے کچھ جملے ادا نہ کریں دل کے اندر شک پیدا ہو جاتی ہے، دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے کینہ پیدا ہو جاتا ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے، تو اللہ رب سے بچنے کے لیے فرمایا کہ تم اسے تحریر کی شکل کے اندر ضرور لاؤ۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها فرمایا مگر یہ کہ وہ تجارت حاضر ہو، فرمایا جس سے تم لین دین کرتے ہو لے دے رہے ہو اگر وہ چیز حاضر ہے تو فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها پھر اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انسان دکان سے سودا سلف لینے کے لیے جاتا ہے تو وہاں مرچیں خریدتی ہے یا کوئی اور چیز بھی لیتا ہے تو وہ چیز فوراً موجود ہے اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں ایک چیز موجود نہیں ہے ادھار ہے فرمایا اسے لکھنا چاہیے،
वअशहिदू इज़ा तबायातुम, आगे फिर अल्लाह ने फरमाया गवाह बना लो, इज़ा तबायातुम, जब तुम खरीदो फरोख्त करो। मिसाल के तौर पर आप कोई बड़ी चीज खरीद रहे हो, कोई अहम चीज खरीद रहे हो, मिसाल के तौर पर आपने मकान खरीदा, अब मकान को सामने मौजूद है और फौरन रकम भी अदा कर दी, फरमाया इसके ऊपर भी तुम गवाह बना लो। ऐसा ना हो बाद के अंदर लोग उसे उकसाएं कि तूने तो सस्ता सौदा कर लिया है, ये तो बहुत ज्यादा महंगा था, जिसकी वजह से उसके दिल के अंदर भी बेईमानी आ जाए, वो अपने ईमान से फिसल जाए, बाद के अंदर लड़ाई झगड़ा पैदा हो, आपस के अंदर गड़बड़ हो जाए। इसलिए फरमाया अगर कोई कीमती चीज है तो सामने मौजूद भी है, हाजिर भी है, तब भी तो गवाह लाजमी बना लो। वला युज़ार कातिब वला शहीद, और फरमाया कातिब को, लिखने वाले को तकलीफ ना पहुंचाओ। बार बार में ऐसे होता है कि लिखने वाले की कोई फौती हो चुकी है, इसने किसी खुशी गमी के मौके के ऊपर जाना है, तो आप उसे पकड़ कर बैठ जाए कि नहीं अभी लिखो, तो फरमाया आप किसी और को ढूंढ लें, बल्कि उसे जाने दें। और इसी तरह बाज वाला शहीद, फरमाया गवाह है, गवाह को भी खुशी कमी पेश आ सकती है, उसने किसी मौके के ऊपर जाना है, फरमाया तारीख आगे पीछे हो सकती है, उसको जबरदस्ती कहना कि नहीं आज तो गवाही देनी है तो तूने कहीं नहीं जाना, उसे फरमाया उसे मजबूर ना करो, अगर उसकी कोई परेशानी है, किसी जगह वो जाना चाहता है तो उसे जरूर जाने दिया जाए। और इसी तरह गवाही देने के लिए वो मजदूरी नहीं ले सकता कि मैं गवाही दे रहा हूँ, लिहाजा मुझे इतने पैसे दिए जाए, जैसे आजकल होता है अक्सर जिस आदमी ने गवाही देनी होती है वो कहता है मुझे भी इतना कमीशन दिया जाए, तो मैं गवाही देने वाला कमीशन नहीं दे सकता। हाँ, अगर गवाही देने वाला मजदूर है, गरीब आदमी है और गवाही देने के लिए जाएगा, उसका सारा दिन वहां जाया हो जाएगा, तो फिर उसके लिए इजाजत है तो उसको उस दिन की मजदूरी दे दी जाए ताकि वो गरीब परेशान ना हो। वइन तफालू फइन्नहु फुसिकुम बिकुम, फरमाया अगर तुम ऐसा करोगे, यानी गवाह को तंग करोगे या लिखने वाले को तंग करोगे, फरमाया फुसूकुम बिकुम, फिर तुम गुनाह करने वाले हो जाओगे, गुनाहगार हो गए, फिसक करने वाले होंगे। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस बात में तुम्हें सिखाया है, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज को जानने वाले हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर इंसान